اچھا اب ذرا یہ بتائیے، جب معاشرے میں ظاہر ہے ہر سطح پر کرپشن جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، یہ تو طے بات ہے، اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے، میں اس میں بڑا کنونس ہوں کہ حلال و حرام کا تصور جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے سرکار نے فرمایا تھا نا ایک حدیث پاک ہے قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ حلال و حرام کا تصور ختم ہو جائے گا اور لوگ یہ اس بات سے ماورا ہو جائیں گے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مطلب ماورا ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو وعیدیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ اس حوالے سے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اگر ذرا بھی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، آخرت میں حساب کی فکر ہو، تو انسان جو ہے وہ ایک قدم بدعنوانی کی طرف نہ بڑھائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والے ہیں، بدعنوانی کرنے والے ہیں۔ اور جہاں یہود کی بدعنوانی کا ذکر کیا تو وہاں پہ تو بہت سخت الفاظ ہیں کہ لا یکلمہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا روز قیامت، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے آپ کو چوزن فیو کہتے ہیں وہ، جی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ فرمائے گا۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور وعید کیا ہو سکتی ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ساتھ جنگ میں ہوگا ان میں سے ایک وہ افراد ہوں گے جو بدعنوانی کرنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہم سبھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنم میں ہوں گے۔ یعنی آپ نے صرف رشوت لینے والے ہی کے لیے وعید نہیں سنائی، بلکہ جو اس میں معاون بن رہا ہے، رشوت دینے والا ہے، اور جتنے اس کا حصہ ہوں گے وہ تمام کے تمام جو ہے اس وعید میں شامل ہیں کہ وہ تمام کے تمام جہنم کا ایندھن ثابت ہوں گے۔ اسی طرح سے ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ جب کوئی شخص بدعنوانی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو اس کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کوئی برکت نہیں ہے، مہنگائی قحط میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صدقہ اور خیرات کریں، قبول نہ ہو تو آپ کی اس صدقہ اور خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو کچھ مال بچ گیا، کیونکہ مال کی ہوس میں اتنا کچھ جمع کر لیا جاتا ہے کہ جو بچ جاتا ہے پھر وہ جہنم کا ایندھن ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جس اس میں ایمان نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس میں ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے۔ یعنی آپ جب بدعنوانی کرتے ہیں، کرپشن مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے ایمان سے قطع نظر کر لیا، ایمان سے آپ باہر ہو گئے، کیونکہ مومن جو ہے وہ بدعنوان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے شر سے پناہ مانگی ہے ان میں سے ایک بدعنوانی اور کرپشن بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے خیانت سے بچائے رکھنا، کہ یہ انسان کا برا اندرونی ساتھی ہے، کیونکہ یہ انسان کے رگ و پے میں ایسے سرایت کر جاتی ہیں کہ اس کے اثرات صرف انسان کی اپنی ذات پر مرتب نہیں ہوتے بلکہ آنے والی نسلیں، جیسا بھی مفتی صاحب نے ذکر کیا، آنے والی نسلوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ان کی اخلاقیات پہ، ان کی سماجیات پر فرق پڑتا ہے، اور حرام مال سے پرورش پانے والا جسم کبھی مزکہ مصفہ نہیں ہو سکتا، اس میں تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، وہ والدین کا اطاعت گزار نہیں ہو سکتا، معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اور بالآخر اسے جہنم کا ایندھن ہی بننا ہے۔